الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 85 سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها۔ جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔ شرح حدیث۔ اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلاف شریعت اور برے کاموں کو پہلے پہل کرنا، جس کی بعد میں لوگ تقلید کریں، کتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک اس کام کے کرنے کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے امن و سلامتی اسی میں ہے کہ انسان صرف اتباع کرے اور ابتداع سے اجتناب کرے، یعنی بدعت کی بنیاد ڈالنے سے اجتناب کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، بدعات ایجاد نہ کرے۔ الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، مگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون ناحق کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قابیل یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کو سب سے پہلے کیا ہے، یعنی قتل ناحق کو ایجاد کرنے والا سب سے پہلا شخص قابیل ہے، اور یہ واقعہ پورا ابھی جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث اس سے پہلی حدیث کے ضابطے کی مثال ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
جو بھی کسی غلط کام کو شروع کرے گا تو اس کو اس گناہ کا بھی، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام شروع نہ کرے جو خلاف شریعت اور برا کام ہو، کہ بعد میں لوگ اس کی اس کام میں تقلید کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک جو بھی وہ کام کریں گے ان سب کا گناہ اس بدعت ایجاد کرنے والے کو ہوگا۔ جیسے کہ اس سے پہلے روایت میں آیا تھا کہ کوئی اچھی سنت جاری کر دے تو اس کا ثواب اس سنت کے جاری کرنے والے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالۃ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وادع الی ربک، ارشاد خداوندی ہے اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو۔ تشریح آیت، اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی توحید اور معرفت و عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی آپ کی بات سنے یا نہ سنے، آپ کے ذمے دعوت ہے، آپ دعوت دیتے رہے۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ علیہم کی قید کفار کے ساتھ لگا کر یہ بتایا کہ کفار کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ کو تبلیغ اور اصلاح کی کوشش کا ثواب ہر حال میں ملے گا، وہ مانیں یا نہ مانیں۔ وقال تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور ارشاد خداوندی ہے اے پیغمبر لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت یعنی دانش مندی
اور اچھے وعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک، ادعو کے معنی بلانے کے ہیں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا پہلا فرض منصبی ہوتا تھا۔ پھر ختم نبوت کی وجہ سے پوری امت محمدیہ پر دعوت الی اللہ کو فرض کر دیا گیا۔ بالحکمہ، حکمت کے لغت میں متعدد معانی آتے ہیں، مگر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے حکمت کی تفسیر یہ کی ہے: انہا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع، یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ نے حکمت سے قرآن کریم، بعض نے فقہ اور بعض نے نبوت مراد لی ہے۔ الموعظہ، وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو اس طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لیے نرم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفاسد ذکر کیے جائیں۔ الحسنہ، نصیحت میں ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے مخاطب کا دل مطمئن ہو جائے، مخاطب یہ سمجھے کہ اس ناصح کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، صرف خیر خواہی کے لیے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اور وہ بھی میری خیر خواہی کے لیے۔ مخاطب یہ سمجھے کہ متکلم میری خیر خواہی کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، لیکن خیر خواہی اس طرح نہ کی جائے جس سے مخاطب کی اہانت ہو، ذلت و رسوائی ہو، یا اس کے دل میں خراش پیدا کر دے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ذلت و رسوائی اور خراش، ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حسنہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی نصیحت ایسی ہو کہ جس میں ذلت و رسوائی اور دل خراشی کا پہلو نہ ہو۔ وقال تعالی: وتعاونوا علی البر والتقوی۔ البر اور تقوی کے اہل لغات نے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ یہاں پر فعل الخیرات یعنی نیک عمل مراد ہے۔ تقوی نام ہے ترک المنکرات کا، یعنی برائیوں کو چھوڑ دینا، کہ ایک دوسرے کا نیک اعمال اور برائیوں کے ترک کروانے میں تعاون کیا جائے۔ اس مفہوم کو دوسری روایت میں الدال علی الخیر کفاعلہ فرمایا گیا
کہ نیکی کا راستہ بتانے والے کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ نیکی کرنے والے کو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کم کیا جائے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں کہ تقوی کے ذریعے سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اور بر کے ذریعے لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ اور بندوں کی رضامندی سے ہی انسان کی سعادت اور یہی اللہ کی اس پر نعمت عظمیٰ ہوتی ہے۔ وقال تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اس آیت شریفہ میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا گیا ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث نبویہ میں موجود ہیں۔ یدعون الی الخیر کہ اس جماعت کا وظیفہ حیات ہی یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتی ہے۔ خیر کی تفسیر خیر کی تفسیر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، اس سے زیادہ خیر کی جامع تفسیر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن مجید اور میری سنت کا اتباع ہے۔ یدعون صیغہ مضارع ہے، مسلسل اور لگاتار کرنا، کہ یہ جماعت مسلسل اور لگاتار اپنے وظیفہ حیات میں لگی رہے، اس میں کسی قسم کی سستی نہ آنے دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تو ہر فرد پر ضروری ہے، مگر ایک جماعت پر جس کا یہی وظیفہ ہو، جیسے کہ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں تو برا جانے۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ بہت اہم بات اور بڑے نقطے کی بات، بڑے پوائنٹ کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دعوت الی الخیر میں بھی 2 درجے ہیں۔ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ دعوت الی الخیر کا پہلا درجہ ہے۔ بغور سنیں کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا مسلمانوں کا ہر فرد عموماً، اور یہ جماعت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یہ جماعت خصوصاً
دنیا کی تمام قوموں کو اسلام کی طرف دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ دوسرا درجہ، خود مسلمانوں کو دعوت خیر کی تبلیغ کرے اور فریضہ دعوت الی الخیر کو انجام دے۔ تو دعوت الی الخیر کے 2 درجے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے دعوت الی الخیر کے 1 درجے کے تو پابند ہے، 1 درجے کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن دوسرا درجہ بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھے اور قلیل عرصے میں دنیا پر چھا گئے۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتیں رون ڈالیں اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا۔ میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔